بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوان. تو یہ ویڈیو میں 2026 کے حاجیوں کے لیے بنا رہی ہوں جو حاجی بنیں گے اس سال. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا یہ کہ دعائیں کرنے نہیں چھوڑیے گا کہ اللہ آپ جائیں جیسے ہی نا اللہ آپ کو پھر سے حج پہ بلائے, عمرہ پہ بلائے. کافی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا, حج کر لیا, اب جو ہے نا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ غریب کو دے دیں. تو آپ کو نہیں معلوم کہ ہم لوگ یا کوئی بھی لوگ جو ہوتے ہیں کتنا دیتے ہیں غریب کو. جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم سب کو یہ ہے کہ حج پہ اور عمرہ پہ ضرور جائیں, اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سنیں گے اور اللہ آپ کو پھر سے بلائیں گے. سب سے پہلی ٹپ حج کے لیے یہ واک بہت ضروری ہے. آپ مطلب ایٹ لیسٹ ڈیلی آپ نے 4 سے 5 کلومیٹر واک کرنی ہے. اسٹارٹ میں جیسے ہے وہ آپ تھوڑی سی اسٹارٹ کریں, صحیح ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کی جو ہے نا لیگس, ٹانگیں, باڈی وہ یوزڈ ہو جائے. اگر آپ جائیں گے وہاں پہ تو پھر تھک جائیں گے, آپ نہیں کر سکیں گے, صحیح. اور دوسرا یہ کہ جاتے سے آپ نے عمرہ کرنا ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کس طرح کرتے ہیں, پریپیئر کس طرح کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ بہت ضروری ہے. گھر سے ہی آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے عمرے کی, آپ کو معلوم ہوگا. تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جاتے سے ہی آپ نے واک شروع کر دینی ہے. اور عزیزیہ تو کافی دور ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ عزیزیہ میں جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں تو ان کو عزیزیہ میں ہی ٹھہراتے ہیں. اور جو لوگ ایون اے بی کیٹیگری بھی لیتے ہیں نا تو کچھ دن کے لیے ان کو جو قریب ہوٹلس ہوتے ہیں وہاں ان کو اسٹے ہوتا ہے, پھر بعد میں ان کو بھی عزیزیہ میں ہی ٹھہراتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اے میں جاتے ہیں, بی میں جاتے ہیں, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, صحیح ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد واک کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے ضرور اٹھانی ہے اپنی, اور جو ہے اپنی ملٹی وائٹامنس آپ نے مہینہ پہلے شروع کر دینی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لیڈیز جا رہی ہیں اپنی جو دوائیاں ہیں آپ نے وہ سمجھے کہ 8 سے 10 دن پہلے شروع کر دینی ہے. جو لیڈیز کے پرابلمس ہوتے ہیں اس حساب کے آپ کو معلوم ہوگا اس حساب سے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, آپ نے شروع کر دینی ہے. کافی لیڈیز وہاں پہ میں نے دیکھی جن کو ایشو ہو گیا تھا کہ وہ بیچاری مطلب اللہ کے گھر نہیں جا پا رہی تھی کیونکہ جو ان کو ایشو یہ ہو گئے تھے. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے, بالکل لاپرواہی نہیں کرنی. ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں وہ 3 وقت کھانی ہوتی ہیں, وہ ضرور آپ اپنا اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ اپنے کارڈ سنبھال کے رکھیے گا. یہاں پہ جو ہے جب آپ منا کے خیموں میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کارڈز کے نسخ کارڈ جو آپ کو دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو ابھی نہیں چھوڑ رہے. بہت سختی ہو گئی ہے ابھی کیونکہ کافی لوگ اللیگلی آتے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں تھی یہ باتیں. جب ہم گئے ہم نے دیکھی سچویشن, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح کا جو ہم نے سسٹم دیکھا. لوگ بہت بری حالت میں تھے, کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان دنوں. گرمی بہت شدید تھی, لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ اس دفعہ گرمی کم ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ بیگ جو ہے نا کوشش کریے گا ہلکے سے ہلکا رکھیں. ہمیں اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا, ہم نے تو بھر کی چیزیں ڈالی تھی. اچھا یہ کہ جو لوگ 3-4 دن اپنے حج کے صرف منا میں خیموں میں رکنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا اچھا سا سامان لے کے جائیں تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کو تنگی نہ ہو. کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں رات کو مزدلفہ رک کے پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنے رومز پہ, پر میرے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے. آپ لوگ اپنا سارا ٹائم اپنے کیونکہ منا میں روکیں تو اچھا ہے, صحیح. لیکن اگر آپ کو تھکاوٹ ہے جیسے تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم نے تو اپنا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا جو ٹائم تھا یہیں پہ گزارا تھا. اچھا دوسرا یہ کہ آپ جیسے اتریں گے تو آپ کو اندر جو بتائیں گے کہ آپ اس والے خیمے میں چلے جائیں, صحیح ہے. تو یہ کہ اکثر کر کے جو آپ وہ بولتے ہیں نا تو وہ بالکل ہی فل ہوتے ہیں خیمے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو بولتے ہیں آپ ان سے بات کریں کہ بھائی یہاں فل ہے, آپ کوئی اور جگہ دے دیں. جب ہم لوگ گئے تھے تقریباً 2024 یا 25 میں آئی تھنک گئے تھے تو اس وقت یہاں پہ ہمیں ایئر کولر ملے تھے اور شدید گرمی تھی ماشاءاللہ سے. جو لاسٹ ایئر آئی تھنک حاجی گئے ہیں 2025 تھا, شاید ہم لوگ 2024 میں گئے ہیں, جو 25 والے گئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو ایئر کنڈیشنر ملے تھے, اے سی, تو بڑے اچھا سا ان کا ہو گیا تھا. تو آئیے میں نے آپ کو سارا ویو دکھایا ہوا ہے جو ہوتا ہے. اچھا یہ کہ کھانا پینا جو ہے ہر وقت ہوتا ہے, آپ بالکل ٹینشن نہیں لیجیے گا اس چیز کا. باقی ہاں سنیکس ضرور رکھیے گا, آپ کو عرفات میں بہت کام آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ مزدلفہ میں دونوں جگہوں پہ بہت زیادہ آپ کو کام آنے والے ہیں کھانا. باقی پانی بہت اچھا آپ کو انتظام ملے گا, چائے کا ہوگا, صحیح ہے. لیکن یہ کہ کڑک جو چائے ہوتی ہے وہ صبح شام ملے گی آپ کو. باقی کاڑھا تو ہر وقت اویلیبل تھا ہمارے پاس. اور باقی جو چیزیں تھیں جیسے جوس وغیرہ وہ ڈبے ہمیں انہوں نے دیے تھے, لیکن وہ ڈبے جو ہے نا ٹھنڈے نہیں ہوتے, گرم ہی ہوتے ہیں. تو باکسز انہوں نے دیے تھے, ہر حاجی کے آگے رکھے ہوئے تھے.
لیکن کافی لوگ اس طرح بھی تھے بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی، وہ لوگ نا باہر گزار رہے تھے اپنا ٹائم، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہمارا تو یہی تھا ذہن میں کہ بھائی ہم لوگ تو یہاں رکیں گے، لیکن اور رش کم نہیں ہوگی، لیکن ایک ہی دن میں یقین کریں گے آدھے سے زیادہ خیمہ خالی ہو گئے تھے خیمے، کیونکہ سارے لوگ چلے گئے تھے اپنی آرام گاہوں پہ. تو میرے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ جا کے آرام کریے گا. حج کس چیز کا نام ہے، جو چیز ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے. صحیح ہے، میری یہ سجیشن ہے، باقی آپ کی مرضی. صحیح ہے، میں کسی چیز کو غلط اور صحیح نہیں بول رہی. صحیح ہے. اور یہ کہ دوسرا یہ کہ چھتریاں ضروری ہیں. صحیح ہے، سن بلاک بہت ضروری ہے، پیناڈولس بہت کام آتی ہیں، کیلسی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ تسبیح ہو گئی، وہ ضرور رکھیے گا اپنے پاس. اور دوسرا یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز قرآن پاک آپ نہ لیجیے گا اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو. مطلب وہ خیال نہیں کرتی لیڈیز، پاؤں میں جوتوں میں وہ رکھتی ہیں قرآن شریف، سوتی ہیں نا جب، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ قرآن پڑھتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، لیکن بڑا قرآن لینے کی بجائے آپ جو نا پرنٹ کروا کے آئیں، سورہ جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، یا جیسے آخری سپارہ ہو گیا وہ پڑھ لیں، وہ بہت اچھا رہتا ہے. تو میری یہی صلاح ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کیسے بھی کریں. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کو اپنا جو ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں جو بھی جا رہے ہیں، تو ان کو ابھی سے ہی تھوڑی تھوڑی واک کروائیں، بہت کام آئے گی آپ کی واک، تو ان کو عادت ہو جائے گی. دوائیوں کا خیال رکھیے گا ان کا. اور جو ہے آپ کے پیرنٹس کا یہی میں بولوں گی، پانی ان کا ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھیے گا. دوسرا یہ کہ ابائے اپنے 2 سے 3 رکھنے ہوتے ہیں آپ نے جانے سے پہلے، اور جو ہے نا اچھے سے ملائی لون کے آپ ابائے بنائیں لیڈیز جو ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہوگا، آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ میں بتا دوں سفائر پہ بھی اچھے ابائے مل جاتے ہیں. اور آئی تھنک میں نے جو زلبری پہ دیکھے تھے اس کے بھی بڑے بڑے بہت اچھے فراکس تھے ابایوں کی طرح، اب وہ بھی پہن سکتی ہیں. میں نے تو اپنے ابائے خود سے بنوائے تھے، سفائر کا 2 پیس لے کے 3 پیس لے کے، اچھا سا بڑا کھلا ہوا نا ابائے کی طرح لون کا میں نے بنوایا تھا. اور لون ایسی تھی ماشاءاللہ سے کہ بس، تو وہ مجھے بڑی آسانی رہی تھی. باقی کہ ابائے میں بھی صحیح رہتا ہے، آپ اگر لیتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو پیچھے والے بیگ، اچھا ایک لاسٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، چھتری ملے گی، کافی کچھ جانمازیں، ہر چیز ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے، گفٹس ہوتی ہیں. تو اس چیز اگر آپ نہ بھی لاتی ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو ہر چیز حاجی کیمپ میں مل جائے گی. صابن یہ وہ جو ہوتا ہے نا، آپ ٹینشن نہ لیں کہ بھائی ہم ادھر سے شاپنگ کریں ادھر سے، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. ہاں یہ کہ چٹائی وغیرہ اٹھائیے گا، لیکن یہ کہ میں نے جو دیکھا تھا کہ کارپیٹس ہر جگہ پڑے تھے اس دفعہ جب ہم لوگ گئے تھے. ابھی انشاءاللہ آپ کی ٹائم تو میں یہی دعا کروں گی کہ اچھے سے اچھا ہو. اور دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جو یہ سارا خوبصورت سا مناظر تھا. اور دوسرا یہ کہ دعائیں بہت ساری کرنی ہیں آپ نے، بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں سب کے لیے، اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے. اور یہ نہ سوچیے گا کہ بھائی یہ جو چھوٹے سے چھوٹی دعا ہو، بڑے سے بڑی دعا ہو، ضرور کریے گا اپنے لیے، سب کے لیے. اور جو ہے ابھی بھی آپ یہی دعائیں کریں کہ اللہ پاک اچھا سا آپ کو عمرہ اور حج کروائیں، نصیب کروائیں، اور سب کو کروائیں، آمین. اور جو ہے دوسرا جو بھی آپ کو سوال ہو ضرور آپ پوچھیے گا، میں ضرور آپ کو رپلائی کروں گی. چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.